بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ اعراف میں آج ہم آیت نمبر 171 to 173 دیکھیں گے. کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں جو ہے وہ اپنی جو کچھ مثالیں بیان کی ہے، پھر اسی طریقے سے انسان سے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عہد الستو لیا تھا. اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں بہت خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر انسان کے بارے میں بتایا ہے. پھر جو لوگ یعنی گناہ کرتے ہیں اور اس کا نام جو ہے نعوذ باللہ الزام باپ دادا پر لگا دیتے ہیں اور نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر لگا دیتے ہیں، تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ تَنَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بهم خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اور اس وقت کو یاد کرو جب بلند کر کے جھکایا ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر جیسے کہ وہ سائبہ ہو، اور انہوں نے سوچا کہ وہ گر پڑے گا ان پر. اللہ نے حکم دیا تھامے رکھو ان کے احکامات کو جو ہم نے تمہیں دیے ہیں، مضبوطی سے تھامے رکھو اور ذکر کرو جو بھی اس میں ہے، اس طریقے سے تم جو ہے وہ تقوی میں آ جاؤ گے. آیت نمبر 172. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب لیا ہم نے، یعنی اللہ آپ کے رب نے لیا آدم علیہ السلام کی اولاد سے، ان کی پشت سے، ان کی نسل سے، اور گواہ بنایا انہوں نے خود پر ہی. اللہ نے پوچھا کیا نہیں میں تمہارا رب ہوں؟ انہوں نے جواب میں کہا ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. اب یہ نہ کہنا قیامت کے دن کہ بے شک ہم تھے اس سے بے خبر. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی آنے سے، انسان کی پیدائش ہونے سے پہلے یہ اللہ نے وعدہ کیوں لیا؟ تاکہ انسان قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. آیت نمبر 173 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید کیا فرماتے ہیں. او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ در حقیقت شرک تو کیا تھا ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے، اور ہم بھی انہی کے نسل میں سے ہیں ان کے بعد. کیا پھر ہلاک کر دیں گے آپ ہمیں اس پر جو کیا غلط اور گمراہ لوگوں نے؟ یعنی باپ دادا کا نام لے کر کام کر رہے ہیں، نعوذ باللہ گمراہ اپنے باپ دادا کو کہہ رہے ہیں.
है इंशाल्लाह। सूरह आराफ आगे हम देखते हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आयत नंबर 171 तक आई थिंक हो गई थी ना, 171 तक। तो 171 तक देखिए कि इस कदर हमने ये देखा, नहीं 170 तक हो गई, ओके ठीक है, कि कैसे अल्लाह सुब्हान तआला पास के मुसलमानों की बात बताकर बता रहे हैं। और यकीन करें कि आज भी बहुत सारे लोग हमारे समाज में आसपास में मिलते हैं। वो क्या सोचते हैं कि जो अमल करना है कर लो, है ना, जो दीन में जैसा जो अपने को अमल करना है कर लो, कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हान तआला वही बता रहे हैं कि ये इनकी गलतफहमी थी। अच्छा, सब कुछ कर लेते थे दीन में, इन्हें अल्लाह की नाफरमानी के काम कर लेते थे और कहते क्या थे, जैसे कि पिछले आयतों में हमने पढ़ा, सयुगफरु लना, माफ कर देगा हमें अल्लाह ताला। जबकि अल्लाह ताला बार बार बोल रहे हैं इनको कि भाई ये इन्हें तो कहा गया था कि अल्लाह पर हक के सिवा कुछ नहीं कहना, और ये चीज को तो किताब में पढ़ चुके थे। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम देखिए कि कुरान में पढ़ रहे हैं कि अल्लाह पर सिवाय हक के हमें कुछ भी नहीं कहना है। दूसरी चीज ये फिर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अकल का इस्तेमाल नहीं करते हो। फिर उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि फिर ऐसे लोग जो अल्लाह की किताब को यानी मजबूती से थाम लेते हैं, नमाज को कायम करते हैं, तो ऐसे लोगों के अजर हम जाय नहीं करते। आज मुसलमानों की गलत फहमी, भाई अमल कर तो रहे हैं ना, तो ऐसे थोड़ी उठे सुट्टे अल्लाह सुब्हान तआला किसी भी अमल के आपको कबूल कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी भी अमल को अल्लाह ताला कबूल कर लेंगे, नहीं, बल्कि जो तरीका अल्लाह सुब्हान तआला ने अपने रसूल को सिखाया उसी तरीके पर आपको भी अमल करना है, अदरवाइज वो काबिल कबूल नहीं होगा। मजीद इंशाल्लाह 171 से हम देखते हैं। और ये वो वाकया है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हान तआला ने जो है मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी, तौरात देने के बाद ये भी इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम्हारी कौम के लोगों को कहना कि इसको माने, इसको मजबूती से थामे, मतलब क्या है, इसमें जो अहकामात दिए हैं उस पर अमल करें। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हर किताब के पीछे रसूल को ये पैगाम देकर भेजा जाता है, हर किताब के साथ। अब हुआ क्या, मूसा अलैहिस्सलाम आए अपनी कौम को, लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह पीछे से हम सारे वाकयात पढ़ते चले आ रहे हैं। आप जब भी ये पढ़ोगे अभी तो फौरन आपके जहन में बिल्कुल मंजर कशी हो जाएगी पिछली आयतों की, कि भाई हम तो इस तरीके से सब पढ़ चुके हैं। कौम के लोगों ने मान कर नहीं दिया। उसी पर अल्लाह सुब्हान तआला बताते हैं एक वाकया उनके साथ पेश आया कि उनसे कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने कि अगर तुम नहीं मानोगे, तो किसी पहाड़ के पास वो लोग खड़े थे और ये कहा गया कि देखो ये पहाड़ तुम पर गिर पड़ेगा। ये उनको एक तंबी दी जा रही थी, एक वार्निंग दी जा रही थी। और वाकई उन्हें ऐसा लगा कि अल्लाह सुब्हान तआला ने उस पहाड़ का कुछ इस तरीके से मंजर कर दिया था कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वाकई ये जो हमारा रसूल कह रहा है ये हमारे साथ हो जाएगा। तो खैर उन्हें ऐसा लगा कि ये पहाड़ हम पर गिर पड़ेगा, तो फौरन वो सारे लोग जो है यानी कि झुक पड़े, सजदारेज हो गए वो। और आज भी देखिए कि आपको अगर मौका लगे ना देखने का कि यहूदी सजदा किस तरीके से करते, तो आप देखिए कि वो एक ये जो हमारे चीक होते हैं ना, ये गाल, इसके थ्रू वो सजदा करते हैं और एक नजर उनकी ना ऐसे उठी भी रहती है। ये उनका तरीका है। उस वक्त भी उन्होंने सजदा इसी तरीके से किया। एक नजर से वो देख रही पहाड़ हम पे गिर तो नहीं रहा है, तो भाई ये तो तुमने पहाड़ के डर से सजदा किया, अल्लाह के डर से थोड़ी सजदा किया। तो बस इसी पे बात आ रही है, वइस्तक़मनल जबल फ़क़ौहुम फ़ौक़हुम कअन्नहुम ज़ुल्लतुन वज़न्नु अन्नहु वाक़िउम बिहिम। अल्लाह ने क्या कहा, खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ताला बोल रहे ये उस वक्त को याद कर रहे हैं, उस वक्त का जरा ये तस्करा कर दें। और जब बुलंद करके झुकाया हमने पहाड़ को उन पर, ओके, और वो पहाड़ अल्लाह ने ऐसा झुकाया जैसे कि वो साइबा हो गया है, जैसे कि उसका साया हो गया है, और उन्होंने सोचा कि वो गिर पड़ेगा उन पर। और अल्लाह ने हुक्म दिया कि थामे रखो इसके अहकामात को, यानी जो तौरात किताब है उसके अहकामात को थामे रखो, जो हमने दिया है तुम्हें मजबूती से उसको पकड़ो। और क्या करो, नंबर 1 इज कि उसमें जो अहकामात है उसको फॉलो करो। पहला ये हुक्म दिया गया। अच्छा, दूसरा हुक्म क्या दिया गया, वज़कुरू मा फीही, देखिए, और क्या करो, जिक्र करो इसका, यानी इसको फैलाओ, इसको आम करो। अल्लाह की किताब में जो चीजें हैं उसको आम करने के लिए अल्लाह सुब्हान तआला किताब दिया करते हैं। जो भी इसके अंदर है उसका चर्चा करो, उसको फैलाओ। क्यों? अगर तुम ऐसा करोगे तो लअल्लकुम तत्तकून, हो सकता है कि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए। सुभान अल्लाह,
کیا معیار رکھ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں تقوی کا. دیکھیے آپ اللہ کی کتاب کی تعلیمات لے کر خود تک رکھ کر کریں گے بھی کیا کریں گے؟ آپ ساتھ قبر لے کر چلی جائیں گی، اور ساتھ لے جانے پہ تو کچھ فائدہ ہونا بھی نہیں ہے آپ کا. ہاں الحمدللہ فائدہ اتنا ہے کہ آپ نے اس کو پڑھ کر سمجھ کر کچھ عمل کر لیا تو ٹھیک ہے بھائی، تھوڑا بہت فائدہ آپ کو ہو جائے گا. اگر آپ اس کو اپنے ساتھ لے گئیں، یہاں پر آپ نے اللہ کے دوسرے بندوں تک اس کو نہیں پہنچایا، تو بتائیں کہ یہ تو ایک صدقہ جاریہ آپ کا رک جائے گا. ایک صدقہ جاریہ آپ کا جو ہے بالکل خواہ یوں ہی ضائع ہو جائے گا. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو بتاؤ، چرچا کرو، ذکر کرو اس کے اندر کیا ہے. سبحان اللہ. آج دیکھیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہم ایک دوسرے کو اللہ کے کلام کو پہنچا رہے ہیں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ. ہر آیت پہ اللہ کا شکر ادا کریں. جو بات آپ کو سمجھ آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں. اس سے پہلے کیسے اندھیری زندگی تھی ہماری، جب قرآن قرآن تو الحمدللہ نور ہے، اپنے آپ میں ایک نور ہے. آپ کو جو ہے وہ فرقان کی تمیز دیتا ہے، آپ کو ہدایت کی طرف لے جاتا ہے. اتنی خوبصورت ساتھی کو چھوڑ کر کیسے کوئی زندہ رہتا ہے یا کیسے کوئی زندگی گزارتا ہے؟ یہ بہت حیرت کی بات ہے. اور افسوس کیا کریں، غصہ نہ کیا کریں جن کی زندگی میں ابھی تک یہ آیا نہیں ہے، چاہے وہ آپ کے قریبی رشتے دار ہو یا کوئی بھی آپ کے فیملی ممبر ہو کوئی بھی، تو ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تیرے کلام کی طرف، تیرے دین کی طرف ان کے دل میں بھی ڈال دے، ہدایت کی طرف تو ان کے دل میں بھی ڈال دے. چلیں اب یہاں پر دیکھیں پھر ہو گئی. اب ایک چیز، ایک بہت اہم بات، ہمارے لیے اس آیت میں کیا سبق ہے؟ الحمدللہ اللہ کی آیتیں کچھ نہ کچھ ہمیں لیسن دیتی ہیں، سبق سکھاتی ہیں. بس ایک بات یاد رکھیں، ہمارے لیے جو سبق ہے اس میں کہ کوئی بھی قوم دیکھے کہ جب اپنی غلطی اپنی غلطیاں بار بار دہراتا ہے تو اس کا الٹیمیٹ اس کو کیا ملتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. تو اس کے بعد دیکھیں کہ اس سے توبہ کی توفیق چھین لیتی ہے. جیسے کہ یہ قوم تھی، اتنی بار غلطیاں یہ کر رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے توبہ کی توفیق ہی چھین لی. اللہ اکبر. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں تو ان لوگوں جیسا نہیں بنانا انشاءاللہ، آمین. چلیں الحمدللہ ہم آیت نمبر 172 پر ہے سورہ اعراف کی. بہت ہی یونیک آیت ہے یہ، اور یہ جو آیت آئی ہے یہ قرآن میں ہم نے اور کہیں بھی نہیں دیکھی ہے. اوکے، آیت نمبر 172 اور سورۃ الاعراف. اس آیت میں عہد لستو کے بارے میں جو ہے وہ عہد الست جس کو کہا گیا ہے، آپ میں سے کسی نے نہیں سنا ہے اس سے پہلے تو ابھی انشاءاللہ ہم پڑھ لیتے. جن کو پتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ انہیں پتا ہے. اس میں اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا. دین اس کے بعد آدم علیہ السلام کی پشت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کو پھیرا، اور اس کے بعد تا قیامت آنے والے جتنے انسان پیدا ہونے والے ہیں اللہ نے سب کو زندہ کیا. اوکے، زندہ کیا اور پھر وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے ایک وعدہ لیا. وہ وعدہ کیا ہے انشاءاللہ اس آیت میں ہم پڑھیں گے. اس وعدے پر تمام انسانوں نے کیا اقرار کیا وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اینڈ واٹس the ریزن کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیوں لیا، انشاءاللہ وہ ریزن بھی ہم اسی آیتوں میں اگلے 1-2 آیتوں میں ہم پڑھیں گے. اور اسی آیت کے بیس پر کہا جاتا ہے کہ کہ تمام جو ہے وہ انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، فطرتاً ہر انسان جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے. تو واٹس the ریزن وہ یہاں بتایا جا رہا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اب دیکھیے کہ جو انسان ابھی دنیا میں نہیں آیا ہے ان کی روحیں جو ہے وہ جمع ہے، یعنی ہے وہ اللہ کے پاس وقتاً جب ان کا وقت ہوتا ہے دنیا میں آنے کا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اندر روح ڈالتے ہیں، ایک ماں کے ذریعے اس کو زندگی دیتے ہیں، وہ دنیا میں آتا ہے. اور اگر سمجھیے کہ اس کو اگر فطرت پہ رہنے دیا جائے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس کو اگر بائی نیچر چھوڑ دیا جائے نا، یقین کرے اللہ کے سوا وہ کسی کو نہیں پکارے گا، کسی کو نہیں پکارے گا. تو انشاءاللہ بہت خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا ہے. چلیے دیکھتے ہیں 172 آف سورۃ الاعراف. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اور اس وقت کو بھی ذرا یاد کرو جب نکالا آپ کے رب نے آدم کی اولاد کو ان کی پشت سے، ان کی نسل کو، یعنی آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام نسل کو نکالا. اور کیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ اور گواہ بنایا انہیں خود انہی پر.
واہ کیا بات ہے. دیکھیے خود انہیں سے اقرار لیا اللہ نے، اور ہر انسان اس چیز کا خود گواہ ہے کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ وعدہ لیا. اور کیا تھا وہ وعدہ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الستو بربکم، بتاؤ. اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب کیا دیا؟ دیکھیے قالوا بلا، انہوں نے کہا کہ ہاں، اور شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے ذرا یہ باتیں دیکھیے کہ اللہ کے کلام سے اگر ہم نہیں پڑھے ہوتے تو آج ہمیں یہ چیزیں نہیں پتہ ہوتی. اتنے خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وعدے الست کیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ الست بربکم، یہ ہے وہ جملہ، یہ ہے وہ سینٹنس جس کے بیس پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہر انسان فطرتاً بائی نیچر وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو دنیا میں آنے کے کئی ہزاروں سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے یہ وعدہ لے لیا تھا. اب دیکھیے کہ پھر سوال اٹھتا ہے بھائی پھر یہ جو نان مسلم بچے ہوتے ہیں بیچارے ان کا کیا قصور ہے؟ تو میں نے آپ سے کہا نا اگر انہیں نیچر پہ چھوڑ دیا جائے نا، اگر وہ اپنے کلچر کو فالو نہ کریں، باپ دادا کے دین کو فالو نہ کریں، بائی نیچر وہ بچہ اسی پر ہوگا، فطرت پر ہوگا. وہ بالکل ایک رب کو پکارے گا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارے گا. ٹھیک ہے چلیے. اب اس کے بعد دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ دیکھیے کہ جب ہدایت کو پانے کے 4 راستے ہیں انسان کے پاس، 4 راستے ہوتے ہیں. اور سب سے پہلا راستہ ہے یہی کیا؟ فطرت، نیچر، ہے نا. بائی نیچر بھی کوئی کوئی ہدایت کی طرف آ جاتا ہے کہ اس کی فطرت میں وہ چیز ہوتی ہے، اور وہ فطرت جب وہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی میرے اندر کوئی ایک ہے جو مجھے یہ سامنے جو میرے ہو رہا ہے نا اس کو کرنے سے روک رہا ہے. سمجھ رہے ہو آپ لوگ؟ اس کے فطرت میں ہے کہ بھائی یہ جو بتوں کو پوجا جاتا ہے، یہ جو قبروں کو پوجا جاتا ہے، یا ایک سپریم پاور کو چھوڑ کے یہ چھوٹے چھوٹے پاوروں کو جن کو انسان نے بنایا ہے کہ یہ ان کے اندر کوئی پاور ہے، ان کے اندر کوئی قوت ہے، تو ایک اس اندر سے سوچتا ہے نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. تو بائی نیچر اس کے ذریعے بھی کبھی کبھی انسان ہدایت کی طرف آ جاتا ہے. دوسرا سورس کیا ہے؟ یعنی کہ دیکھیں فطرت یعنی اس کے مائنڈ میں یہ سیٹ ہوتا ہے کہ وہ الست ربکم کو یہ یاد کرتا ہے کہ اللہ نے کہا تھا انا ربکم، انا ربکم، بھائی میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں. وہ اس کی فطرت میں کہیں نہ کہیں انٹرنلی اس کو فیل کرتے رہتا ہے وہ. اور یہی ہوتا ہے کہ دیکھیے جب وہ اپنے اندر اور باہر کو میچ نہیں کر پاتا ہے، یہ مس میچ ہوتا ہے، تو وہ حق کی تلاش میں نکلتا ہے. اور جب وہ حق کی تلاش میں نکلتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہدایت جیسی نعمت سے نواز دیتے ہیں. چلے اچھا یہ چیزیں آپ یہ نہ سوچیں کہ بھائی غیر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا، نہیں. ایون جو آج کے ٹائم پہ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ان کے اندر ایمان کی روشنی نہیں ہے، تو وہ بھی کبھی حق کی تلاش میں جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں فطرت پر ہی رکھتے ہیں اگر وہ سماج کے رنگ میں نہ ڈھلے تو. دوسرا سورس کیا ہے؟ عقل. عقل کہتی ہے نا بھائی کہ نہیں ایک کوئی سپریم پاور ہے جو پوری کائنات کو چلا رہی ہے. اس طریقے سے بھی بندہ ہدایت کی طرف آ جاتا ہے. نمبر 3 کہ کائنات کبھی کبھی مائنڈ میں آتا ہے نا انسان کے کتنی خوبصورت دنیا ہے. اٹ از پاسبل کہ کسی انسان کے بس میں یہ ہے کہ اتنی خوبصورت دنیا بنائے. یہ غور و فکر جب کائنات پہ انسان کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہدایت جیسی نعمت دے دیتے ہیں. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وحی کا علم. یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کبھی فطرت پہ بھی نہیں ہوتا ہے، یا پھر سمجھیے کہ یہ 4 سورس ہے الحمدللہ کہ چلیے بھائی یہ وحی آپ بولو گے چلو یہ تو مسلمان اس کو پڑھتے ہیں، اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں تو وہ ہدایت پر آئیں گے. تو باقی 3 چیزیں تو باقی انسانوں کے پاس ہے نا. فطرت انسان کے پاس ہے، عقل انسان کے پاس ہے، کائنات پہ غور و فکر انسان کے پاس ہے، تو اس طریقے سے بھی تو ہدایت پر آ سکتا ہے. اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں وحی جیسی نعمت کو جو ہے وہ سمجھنے کی توفیق دی ہے. الحمدللہ. دیکھیے آج کے ٹائم پہ دیکھیے کہ ہمارا کام کیا ہے کہ لوگوں کو اس فطرت سے جو ہے وہ مطلب اجاگر کریں،
ہم جو ہے وہ لوگوں کو اس فطرت کی طرف لانے کی کوشش کریں، اور کس طریقے سے آپ جو ہے لوگوں کا فطرت کی طرف لا سکتے ہیں، انہیں سمجھائیں، انہیں اللہ کے کلام کے ذریعے بتائیں، کتاب سے ایسے ایسے پوائنٹس نکالیں کہ ان کے مائنڈ دنگ رہ جائے اس طریقے سے. ٹھیک ہے. ابھی آج خیر شوہر نیوز سن رہے تھے تو اس میں بس میں اپنا کانوں میں میری بھی آواز آ رہی تھی جب وہ اپنے موبائل پہ سن رہے تھے. تو ناؤ ڈے آج کل جو نیوز اتنی اسپریڈ ہو رہی ہے، ایک شخص جس کے اوپر مرتد ہونے کا جو ہے وہ نام لینا مقصود نہیں ہے، بس میسج پہنچانا مقصود ہے کہ کس طریقے سے اس کے اوپر ٹیگ لگا دیا گیا ہے، اور کس طریقے سے مجھے بھی پوری باتیں نہیں سمجھ آئی تھی، خیر بعد میں سمجھ آیا جب اس کی ڈیٹیل میں نے دیکھی کہ وہ دعویٰ کر رہا تھا کہ کچھ آیتیں جو ہے وہ قرآن سے نکال دیں. اور جب اس کو بولتے ہوئے سنا تو مجھے اتنا خوف آیا، اس بندے کو قرآن کی نالج نہیں اور قرآن کے بارے میں بولا جا رہا ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے، ایسا کرو ویسا کرو، کافروں کو مارو، اور جہاں ارے آدھی آدھی نالج لے کے اس طریقے سے اسپریڈ کرتے ہیں میسج کو، تو ڈیفینیٹلی غلط ہی اثر پڑے گا نا لوگوں پر. تو آپ سوچیں ذرا، یہ اس طریقے سے یہ ہمیشہ میں سنتی تھی کہ قرآن سے لوگ بہک بھی جاتے ہیں اور قرآن سے لوگ ہدایت بھی لیتے ہیں. سنی کیا یہ اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے ہیں قرآن میں سورۃ البقرہ میں کہ کچھ لوگ جو ہے اس سے ہدایت کی طرف آ جاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ بھٹک جاتے ہیں. تو آج مجھے سمجھ آیا بھائی بھٹکتا کیسے انسان، یہ تو میری سمجھ سے باہر تھی. تو اس طریقے سے انسان بھٹکتا ہے جب اس کی تعویلات اس کے اندر سے خود ہی سب آئیڈیاز لگانے لگتا ہے نا، تو وہ بھٹک جاتا ہے. تو خود سے آئیڈیاز نہ لگائیں. قرآن اپنے آپ میں خود تفسیر ہے، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہاں وہاں پوچھ گچھ کرے کسی سے. ایک جگہ ایک آیت ہے، اس کی ڈیٹیل آٹومیٹکلی آپ کو دوسری جگہ مل جائے گی، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. قرآن اپنے آپ میں تفسیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا خلاصہ کر دیا. وہ بدبختی ہے انسان کی یا کوتاہی ہے کہ کچھ مسلمان جو ہے اس کو لینا نہیں چاہتے، کچھ انسان اس کو لینا نہیں چاہتے، تو اس میں خیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. چلیں اس کے بعد دیکھیں کہ لیکن اللہ کا شکر ادا کرے کہ الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کلام کو سمجھنے کی توفیق دی. اوکے ٹھیک ہے. پھر آگے کیا ہوا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، وجہ بتا رہے ہیں کیوں میں نے تم سے یہ وعدہ لیا. اینڈ ریزن از ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین. نمبر 1 ریزن، میں نے تم سے یہ وعدہ اس لیے لیا کہ کہیں تم قیامت کے دن ایسا نہ کہو کہ بے شک اس خبر سے تو ہم بے خبر تھے، مطلب اس بات سے تو ہم بے خبر تھے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ وعدہ لیے تھے. دیکھیں ذرا بدماشی انسان کیا. دین اس کے بعد نمبر 2 ریزن دیکھیں او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریات من بعدہم. سیکنڈ ریزن از کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ در حقیقت شرک تو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے ہم سے پہلے، اور ہم ان کی نسل میں سے ہیں ان کے بعد. اچھا تو اللہ تعالیٰ یہ افتہلکنا بما فعل مبتلون، اے اللہ تو ہمیں بھی ہلاک کر دے گا اس پر جو پہلے کے غلط اور گمراہ لوگوں نے کیا. دیکھیے ذرا، یعنی اپنی گمراہی کسی اور پہ چپکا دینا، یہ ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو لوگ باپ دادا کا نام لے کر دین پر عمل کرتے ہیں، بھائی اتنا ہی شوق ہے لوگوں کو نا باپ دادا کو فالو کرنے کا نا، تو کمپلیٹلی کریں نا، کمپلیٹلی کریں. جو بالکل ان کے باپ دادا کا طریقہ تھا دنیا گزارنے کا، تو وہ اسی طریقے سے دنیا گزاریں. کیوں آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی سہولتیں دنیا میں دی ہے تو اس کو بھی مت استعمال کریں نا، مت استعمال کریں. اور باپ دادا کا جو رہن سہن تھا، ان کا جو پہناوا تھا، ان کا جو کھانا پینا تھا، وہی اس کو بھی فالو کرے نا. دین کے معاملے میں کیوں اتنی ناانصافی؟ دیکھیں دین کا تعلق تو آخرت کی زندگی سے، اور انسان صرف اپنی خواہشات پر عمل کرنے کے لیے باپ دادا کا نام لیتا ہے. مجھے تو سیدھی سی بات سمجھ آتی ہے، اس کو کرنا خود ہے لیکن باپ دادا کا نام لیتا ہے، سوچتا ہے بھائی چلو بھائی ہم باپ دادا کا نام لیں گے تو بھائی ان کے قبروں میں جا کے تھوڑی کوئی پوچھ رہا ہے کہ آپ نے ان کو کہا کیا یا ایسا کرنے کو کہا کیا. نہیں، بس انسان کو اپنی نفس کے دین پر عمل کرنا ہے، اس لیے وہ کسی نہ کسی کا نام لے کر اس طریقے سے اس پر عمل کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کا خلاصہ کر دیا، وجہ بتا دیا. بھائی کل کو تم آ کے قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ آئی ڈونٹ نو، مجھے تو نہیں پتا تھا، ایسا تھا کیا. دیکھیں اینی ہاؤ مجھے ایک ہی بات سمجھ آتی، کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے،
کوئی بھی نہیں بچے گا, ہر کسی سے پوچھ گچھ کی جائے گی. دیکھیے اس آیت کا مطلب کیا یہی ہے نا کہ ہر ایک کو آگاہ کر دو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو الحمدللہ یہ کتاب اللہ نے انسانیت کو پہنچائی. اسی لیے نا کہ تمام انسان جو ہے اس چیز سے باخبر ہو جائے. جو اب تک وہ غفلت کی زندگی گزار رہا ہے تو وہ باخبر ہو جائے کہ بھائی دیکھو تم سے پوچھ گچھ کی جائے گی, کوئی بچنے والا نہیں ہے. اور حیرت ہوتی ہے مجھے کہ کچھ لوگ نہیں بابا ہم قرآن کو نہیں سمجھنا چاہتے, نہیں تو عمل کرنا پڑے گا. اب آپ کو حیرت یہ ہوگی پورا قرآن سمجھنے کے بعد بھی ایک آیت ایک جملہ بھی اللہ نے کہیں نہیں لکھا ہے بھائی سمجھ کر پورا عمل کر کے دو مجھے. نو وے, پورے قرآن میں یہ جملہ نہیں لکھا ہے. اور یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں نہیں بھائی اسی کے تو عمل کرنا پڑے گا, یہ آپ کو دین سے دور کر دے گا. جو لوگ ایسا کہتے ہیں نا ان کو تو آپ کلیئرلی جواب دیں, اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں کہا ہے. اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں تمہارے کوشش کے اکارڈنگ تمہیں ریوارڈ دینے والا ہوں. الحمدللہ اس آیت پہ تو اتنا شکر نکلتا, اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ نہیں کہا 100% مجھے عمل کر کے دکھاؤ. ہر انسان کو اللہ نے اس کے وسعت کے مطابق عمل کرنے کی پرمیشن دی ہے. اب ہر انسان چاہے تو اپنے لیے زیادہ جمع کرنا چاہتا ہے آخرت کے لیے تو زیادہ کرے, کم چاہتا ہے تو کم کرے, لیکن ہر ایک کو ریزلٹ کی بیس پہ ریوارڈ نہیں ملے گا. فار ایگزامپل الحمدللہ ہم ایک دوسرے سے جڑے میں, اللہ کے کلام کو ہم پڑھ رہے, پڑھا رہے, پھیلا رہے, واٹ ایور جو بھی, اللہ ہماری نیتوں کو جان رہا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو دیکھ رہا ہے. اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے حق میں فیصلہ کر دے کہ نہیں بھائی دیکھ جتنے 10 لوگ سن رہے 10 میں سے اگر عمل کرے تو ہی تمہارا یہ عمل قابل قبول ہوگا, ادروائز نہیں, تو میں تو گھاٹے میں چلی جاؤں گی. ارے میں کیا, میں تو اس پر تو سب سے بہترین جو اگزامپل ہم نوح علیہ السلام کے لے سکتے ہیں. یعنی نوح علیہ السلام سب سے زیادہ گھاٹے میں رہیں گے. وہی ان کی 950 سال تبلیغ پر یعنی انڈر 100% اگر ایمان لاتے ہیں تو آپ سوچیں 9.5 سال کیا ریشو نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم کو ریزلٹ کے بیس سے ریوارڈ دوں گا. اللہ نے دیکھا کہ میرے اس بندے نے بہت کوشش کی, 9.5 سال 950 ایئرس انہوں نے کوشش کی, اللہ تعالیٰ الحمدللہ اس کے اکارڈنگ ان کو ریوارڈ دیں گے. تو اپنی کوشش کو جاری رکھیں. ایک میسج آج گروپ میں نے دیکھو بھیجا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں, یقین کریں کہ بڑی سمجھنے والی بات ہے وہ, اس کو پڑھیں آپ کہ کس طریقے سے جب بندہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے تو یقیناً اس کو جو ہے تمام راستے بند نظر آتے ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس وعدے پر جو ہے وہ پورا اتارے, اس وعدے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور الحمدللہ کہ ناؤ ڈے الحمدللہ ابھی کی زندگی کا یہ حصہ اللہ اپنی اپنے کام میں لگا رہا ہے, اپنے کلام کو دوسروں تک پہنچانے میں. دعا کرے اللہ آخری سانس تک جو اس عمل کو جاری رکھ انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک انک انت الوہاب.
اللہم جلیل قرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. جزاکم اللہ خیر. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.